السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام خوش وقت ہے۔ میرا رنگ روپ ایسا تھا کہ گھر کی چار دیواری میں بھی سورج کی کرنوں سے رنگ میلا ہوتا تھا۔ خدا کا شکر کہ مجھ پر کبھی کسی غیر کی میلی نظر نہ پڑی تھی۔ جن دنوں میں میٹرک میں تھی، ہم شہر میں رہا کرتے تھے۔ برقع نہیں اٹھتی تھی، سفید گاؤن نما کوٹ پہن کر اسکول جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول تنگ نہیں تھا۔ سہیلیاں گھر آتی اور میں بھی کبھی کبھار ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ زیادہ آزادی نہ تھی، لیکن سخت پابندی اور روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ البتہ لڑکیاں اکیلے بازار نہیں جا سکتی تھیں۔ والد میرے اسکول ٹیچر تھے اور والدہ اپنے گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ چونکہ ہمارا شہر بڑا نہیں تھا، لہٰذا گرلز کالج بھی نہیں تھا، لہٰذا میٹرک کے بعد اپنے گھر بیٹھ کے پہلی بار زندگی میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی تھی کہ آگے نہیں پڑھ سکتی۔ ابا کی منت سماجت کر کے آخر میں نے پرائیویٹ ایف اے کر لیا۔ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں، لیکن نہ پڑھ سکی تو سوچا کیوں نہ ٹیچر کی جاب بھی کر لوں۔ لیکن اس معمولی ملازمت کے لیے بھی کسی بڑی سفارش کی ضرورت تھی۔ والد صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے چودھری صاحب سے بات کی۔ وہ ہمارے علاقے کے بڑے زمیندار تھے اور ان کی حیثیت ایک سردار جیسی تھی۔ بلا شبہ ان کا عمل دخل سیاست میں تھا۔ والد صاحب نے کچھ عرصہ ان کے چھوٹے بھائی کو ٹیوشن پڑھائی تھی، اسی وجہ سے چودھری صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابا کو پورا یقین تھا کہ وہ محکمہ تعلیم کو اپروچ کریں گے اور مجھے ملازمت مل جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں والد صاحب کے ساتھ درخواست دینے کے لیے چودھری صاحب کے گھر گئی تو میں نے چادر سے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا۔ صرف بڑی بڑی روشن آنکھیں کھلی تھی اور میں ان کے بڑے سے محل نما گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر قلعہ نما تھا، بے حد خوبصورت۔ زنانہ حصے کے اندر بانیوں کی ایک فوج تھی جو روبوٹ کی طرح ادھر ادھر چل رہی تھی، لیکن ان کے گھر میں کوئی عورت مجھے نظر نہ آئی۔ ایک عمر رسیدہ باندی نے دیوان میں لا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب اندر آئے۔ ان کی حسین صورت پر روب اور دبدبہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی بوڑھے یا عمر رسیدہ شخص نہیں تھے، صحت مند اور جوان سالار تھے۔ ان کے چہرے سے خون کی سرخی غلام کی مانند چھلک رہی تھی۔ وہ بہت خوش لباس اور مہذب تھے۔ ہال کمرے میں ان کے داخل ہوتے ہی نہایت لطیف خوشبو کا جھونکا سا اندر آیا اور سارا ہال مہک اٹھا۔ یہ ایک ایسا رومانوی ماحول تھا جس نے مجھے پہلی سانس میں ہی ان کا دیوانہ بنا دیا۔ میں نے چادر کو چہرے سے نہیں سرکایا، میں حیرت بھری آنکھوں سے اس شہزادے نما آدمی کو دیکھتی رہی جن کو یہاں سب لوگ چودھری صاحب کہتے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بار گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور والد صاحب سے میری نوکری کی درخواست لے لی۔ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ درخواست لینے کے بعد انہوں نے کہا، ماسٹر صاحب بے فکر رہیں، آپ کی بچی کو ملازمت مل جائے گی۔ وہ 2 منٹ بے مشکل بیٹھے اور پھر چلے گئے، لیکن اتنے تھوڑے وقت کے باوجود ان کا ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ اس نے یہ پرتکلف ٹرے ہمارے آگے رکھ دی جس میں چائے کے علاوہ کیک، بسکٹ اور کئی طرح کی ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں تھیں۔ ہم نے صرف چائے پی، پھر ابو نے ملازم سے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں گیٹ تک پہنچایا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ ان مہمانوں کو گھر تک پہنچا آؤ۔ جاتے ہوئے غالباً چودھری صاحب ہمارے لیے گاڑی بھی مختص کر گئے تھے، شاید یہ بھی ان کی مہمان نوازی کا ایک حصہ تھا۔ اس دن میں چودھری صاحب سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے میری ملازمت کا اندیشہ دے دیا تھا۔ 2 ہفتے گزرے کہ والد صاحب نے بتایا، چودھری صاحب نے بلایا ہے، تمہاری نوکری کے آرڈر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر کے پاس جو گرلز اسکول ہے، چودھری صاحب نے اپنی زمین سرکار کو دے دی ہے عطیے کے طور پر۔ اس میں لیڈی ٹیچر کی جگہ خالی تھی، وہاں تمہاری تعیناتی انہوں نے کرا دی ہے۔ اتنی جلدی مراد بھر آنے کی خوشخبری سن کر میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ چودھری صاحب کی جادو بری شخصیت کے جوہر اب کھلے تھے۔ علاقے کے لوگ یوں ہی ان کے خون نہیں کھاتے تھے۔ بہرحال قسمت کھلتے ہی میں اسکول میں پڑھانے چلی گئی۔ ہمارے شہر سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا۔ ایک مخصوص ویگن استانیوں کو شہر سے لاتی اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتی تھی۔ یہ سواری ہر ٹیچر کو اس کے گھر سے پک کرتی تھی، میں بھی اسی میں آنے جانے لگی۔ اسکول کی یہ ویگن بھی چودھری صاحب کی ملکیت تھی۔
والد صاحب ایک چھوٹے سے شہر کے شریف استاد سفید پوش شخص تھے جن کی سبھی عزت کرتے تھے۔ پھر گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اور دیگر ٹیچرز ویگن میں سوار ہونے لگیں تو میرے چہرے سے پردہ سرک گیا۔ اتفاق کہ اس وقت چودھری صاحب اپنے زمینوں کی پڑتال کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اگلے روز ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئے اور والد صاحب سے میرے رشتے کی درخواست کی۔ ابا بڑے حیران ہوئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ علاقے کی با اثر ہستی سوار بن کر ان کے گھر پر آ جائے گی۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا اور پھر میری قسمت کھل جانے کے یقین سے ہاں کہہ دی۔ جب چودھری صاحب کی میں دلہن بنی تو سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اب ملائکہ ہماری مالکن ہوگی۔ مجھے چودھری صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے گئے۔ ان کی حویلی میں بیش قیمت فرنیچر کے ساتھ نوکروں کی ایک بڑی فوج اور کئی قیمتی گاڑیاں بھی تھیں۔ جب میں شہر سے گاؤں گئی تو چودھری صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور میرے حسن کی تعریف کر رہی تھیں۔ چودھری صاحب کی عمر رسیدہ بہن جو غیر شادی شدہ تھی ان سب کی مہمان نوازی خوش دلی سے کر رہی تھی۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عورت کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ کسی سے ملنا جلنا یا کہیں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بستی کی عورتیں ہمارے گھر آ سکتی تھیں لیکن ہم ان کے گھر میں نہیں جا سکتے تھے۔ عورت گھر سے باہر نہیں جھانک سکتی تھی۔ جھانکنا تو دور، سردار کے گھر کی عورتوں کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ہر بات پر ہی پابندی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بہت جلد میرا جی گھبرانے لگا۔ تبھی چودھری صاحب نے میری دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ باندیاں نوکرانیاں ہر دم میرے حکم کی منتظر رہتی۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میرے دل میں گھر بنانے لگی اور میں نے ان کی حویلی کو یہ خوبصورت جنت بنا لیا۔ اس جنت میں میری حکمرانی تھی، میں اس کی ملکہ تھی اور چودھری صاحب میرے بادشاہ تھے۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کیا تھا۔ میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے ساری خوبصورت جگہوں کی سیر کرائی۔ مری اور ہم شمالی علاقہ جات بھی لے کے گئے۔ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے تھے لیکن پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بے حد سخت تھیں۔ یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اجنبیوں کی طرح میکے والے ڈرے ڈرے رہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آتے اور جب بھی میں کہتی امی ابو سے ملنا ہے تو 6 ماہ بعد چودھری صاحب گاڑی پر پردے لگوا کر ڈرائیور کو لے کر جاتے۔ ہم امی کے گھر 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ چھوٹی بہن کی شادی پر بھی مجھے والدین کے گھر ایک دن رہنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی قیدی ہوں جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ اب میں زندگی اور زندہ لوگوں سے ہی کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ پابندیاں اس وجہ سے قبول کیں کہ چودھری صاحب مجھ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اگر یہ احساس ہم دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو شاید میں 2 دن بھی اس قید خانے میں بسر نہ کر سکتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تو میں ان کی پرورش میں گم ہو گئی۔ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد چودھری صاحب کچھ بیگانہ سے ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا مگر میں چپ رہی کہ بچے چھوٹے تھے اور میں ان میں الجھی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ مجھے ایک شریک زندگی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور مالک اور باندی کا رشتہ ہم دونوں کے درمیان باقی رہ گیا۔ اب وہ اس قدر مجھ سے لا تعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خود محتار تھے جبکہ میں مجبور تھی۔ جب کسی طرح ان کی ذات کی یہ گتھی مجھ سے نہ الجھ سکی تو ایک پرانے نوکر سے منت سماجت کی۔ تب اس نے میرے بچوں پر ترس کھا کر بتا دیا کہ چودھری صاحب شہر کی ایک نوعمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس کو لے کر بڑے شہروں میں جاتے ہیں، اسے شاپنگ وغیرہ کراتے ہیں۔ کوئی بات دل کو لگ جائے تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ ایک روز چودھری صاحب سے میں نے پوچھ لیا، سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ دلیری سے جواب دیا، تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچے سنبھالتی رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر 1000 کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال جو مرد کے باہر کی زندگی میں دخل دے۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو 4 دن تک وہ گھر نہ لوٹے۔ اب ستم یہ کہ وہ دوسری شادی کا سامان کر رہے تھے
اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ چپکے رونے سے کام تھا، کب تک گھٹ گھٹ کر میں روتی۔ ایک روز ہمت کر کے کہہ دیا، چودھری صاحب اگر میں آپ کے دل سے اتر گئی ہوں تو مجھے میرے والد صاحب کے گھر پہنچا دیں، پھر بے شک آپ دوسری شادی کر لیں، شکوہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سن لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چند دن بعد بولے، ملائکہ تم آج کل بہت زیادہ اداس رہتی ہو، چلو تم کو گھما پھرا کر لاتا ہوں، گاڑی پر شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ کافی دن بعد گھر سے باہر جانے کا کہا تو میں خوش ہو گئی، سوچا اس گھٹن سے تھوڑی دیر کے لیے تو نجات مل جائے گی۔ میں نے جلدی بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، پھر خود بھی تیار ہو گئی اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ جب میرے والدین کا گھر قریب آیا تو کہنے لگے، کیا امی ابو سے ملو گی؟ بہت دن سے میکے نہیں آئی۔ گاڑی ان کے دروازے پر روک کر بولے، ملائکہ تم جا کر اپنے گھر والوں سے مل لو، تب تک میں بچوں کو پارک کی سیر کرا کر لاتا ہوں۔ میں ان کی چال کو بالکل بھی نہ سمجھی۔ امی سے ملنے کی خوشی میں جلدی سے کار سے اتر کر میں گھر کے اندر چلی گئی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، چودھری صاحب مجھے واپس لینے نہیں آئے۔ میرا سب سے بڑا بیٹا 5 برس کا تھا اور دونوں بیٹیاں اس سے چھوٹی تھیں۔ میں بچوں کی یاد میں تڑپنے لگی، رو کر میں نے پورا حل کر لیا۔ جوں وقت گزرتا جاتا تھا، غلط تیار ہوتی جاتی تھی۔ امی ابو دلاسا دیتے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہاں جائے گا، کسی دن خود آ کر تمہیں ضرور لے جائے گا، صبر کرو۔ صبر کیسے کرتی؟ کوئی ماں بچوں سے دور ہونے پر کہاں تک صبر کر سکتی ہے؟ بالآخر ابا گاؤں گئے تو معلوم ہوا کہ ملک صاحب کی دوسری شادی 2 روز بعد ہے۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ ملائکہ کو کس لیے گھر سے نکالا، تاکہ اس کے رونے دھونے سے ان کے رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ والد صاحب نے مجھے اندھیرے میں رکھنا مناسب خیال نہ کیا اور بتا دیا کہ چودھری صاحب دوسری شادی رچا رہے ہیں، تمہارے بچے اس کی بہن کے پاس ہیں، نئی شادی کی رنگ ریلیاں منا لے گا تو پھر آ کر تمہاری خبر لے گا، خاموش رہو گی تو ساتھ لے جائے گا، احتجاج کیا تو پھر اس کی مرضی، جو فیصلہ کرے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ خاموش نہیں رہوں گی، احتجاج ضرور کروں گی، کیونکہ اس گھٹن زدہ ماحول زندگی کو اس کی محبت کی خاطر ہی تو میں نے قبول کیا تھا۔ جب محبت کا وہ رشتہ بھی باقی نہ رہا تو پھر وہاں رہنا کہ یا زندہ قبر میں دفن ہو جانا ایک جیسا تھا۔ 3 ماہ سخت اذیت میں گزرے۔ ایک روز چودھری صاحب تشریف لے آئے لیکن بچے ساتھ نہ تھے۔ بچے کیوں نہیں لائے؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ تم چاہ رہی ہو بچوں کے پاس، تم کو لینے آیا ہوں۔ میرے دوسرے گھر میں آپا کے ساتھ رہنا ہوگا تمہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کی حویلی میں میری سوتن کا سامان سجایا گیا ہے؟ ہاں سمجھ لو ایسا ہی ہے۔ یہ کھلی توہین تھی۔ ایک باپ کا تابع دار بیوی اور اس کے 3 بچوں کی میں ماں تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا، جو میرا گھر ہے میں وہیں پہ رہوں گی جہاں پہلے رہتی تھی، اور بچے بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ ورنہ کیا؟ چودھری صاحب نے سکون سے سوال کیا۔ ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بس میرے بچے یہاں پہنچا دیں۔ ایک بار اور سوچ لو، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ایسا نہ ہو اپنی ضد کی وجہ سے ہم سب سے تم دور ہو جاؤ۔ دور تو میں ہو چکی ہوں، کتنی دوری اور باقی رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی منت نہ کی، سمجھانے کو ایک لفظ بھی نہ کہا اور چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے۔ کسی صورت چین نہ ملا تو والد صاحب نے میرے ماموں سے مشورہ کیا، جو شہر میں رہتے تھے اور ایک وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کی ماں سے دور نہ رکھیں۔ اتنے چھوٹے بچے قانوناً ماں سے دور نہیں رکھے جا سکتے۔ ابا ماموں کے کہنے میں آ گئے اور کورٹ سے بچوں کی ہاتھ رجوع کر لیا۔ پہلے سمن ہی چودھری صاحب کو ملے تھے کہ انہوں نے طلاق مجھے بھجوا دی۔ یوں جلد بازی کی وجہ سے آج کے سارے بندر ٹوٹ چکے تھے۔ اپنے ہاتھ ملتی رہ گئی کہ کاش یہ قدم نہ اٹھاتی تو چودھری صاحب کسی دن ضرور مجھے آ کر لے جاتے۔ جب نئی شادی کا سرور سر سے اترتا تو میری اہمیت کا احساس جاگ اٹھتا۔ پھر میری اہمیت تو یقینی تھی کہ میں ان کے 3 بچوں کی جو ماں تھی۔ جلد بازی میں میں نے اپنا بھرم گنوا دیا تھا۔ جانتی نہ تھی کہ یہاں قانون صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے، عام زندگی میں عورت کب آسانی سے اپنے حق کی جنگ جیت سکتی ہے۔ جب مجھے بچوں کی جدائی میں رو کر دورے پڑنے لگے تو ماموں نے عدالت میں باقاعدہ چودھری صاحب پر بچوں کے حصول کی خاطر میری طرف سے کیس ضائع کر دیا۔ مقدمہ چل رہا تھا کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا تھا، کی یہی ایک بڑی بنیاد بنی۔ میرا بیٹا انس، جو کہ 6 برس کا ہو گیا تھا اور میری امیدوں کا مرکز تھا، اس کی بھولی بھالی صورت میرے لیے خوشیوں کا باعث تھی۔ کیسے اسے بلاتی ہی وہ روز قیامت تھا جب عدالت نے فیصلہ دیا کہ چودھری صاحب اپنے بیٹے انس کو رکھنے کے حقدار ہیں۔
فیصلے میں یہ وجہ بیان کی گئی کہ انس کی ماں کی کفالت کرنے والا اس کا باپ وفات پا چکا ہے اور اس گھرانے میں دوسرا کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے۔ انس کی ماں طلاق یافتہ ہے اور وہ ملازمت بھی نہیں کرتی، جبکہ بچوں کا باپ ایک خوشحال زمیندار ہے اور باعزت شہری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی کفالت نہ صرف اچھے طریقے سے کر سکتا ہے بلکہ کو اپنی عمدہ حیثیت کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی پڑھا سکتا ہے۔ باپ کے پاس بیٹے کا مستقبل محفوظ ہے۔ غریب ماں بچیوں کے لیے بھی غربت کے باعث کفالت نہیں کر سکتی، البتہ بچیاں تھوڑے عرصے کے لیے ماں کے پاس رہ سکتی تھی۔ اس دوران باپ ان کا خرچہ دینے کا پابند تھا۔ میں انس کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ماموں سے کہا جب تک انس ساتھ نہ ہوگا میں بچیوں کو نہیں لوں گی، آپ کچھ کریں، مجھے انس چاہیے۔ ابھی فیصلے کی صرف کاپی ہی ملی تھی، اس پر عمل درآمد ہونا باقی تھا کہ ایک روز چودھری صاحب کی گاڑی دروازے پر آ کر رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ ان کی ہاتھواں میری دونوں بچیاں گھر کے اندر لے کر آئی اور کہا بی بی ملائکہ ان کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اور چودھری صاحب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اور انس اس سوال کا خواندہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہوتا دیکھ کر ہاتھواں بھی رونے لگی۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا انس اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بہن کا ان سے جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا ہوا تھا۔ بہن اپنے حصے کی جائیداد میں سے چھوٹے بھائی کو آدھی وراثت لکھوانا چاہتی تھی، جبکہ چودھری صاحب کو یہ بٹوارہ پسند نہ تھا۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ بچوں کو پھوپھی کے گھر سے لے آئے اور سوتیلی ماں کے سپرد کر دیا، لیکن اس نے بچوں کا خیال نہ کیا۔ انس کو بخار تھا۔ چھوٹی بی بی نے بہار میں نہلانے کا کہہ دیا، بولی نہلانے سے بخار اتر جائے گا، لیکن بخار نے کیا اترنا تھا، وہ اور تیز ہو گیا۔ سردی سخت تھی، اس معصوم کو نمونیا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ امی نے بھی ہاتھما کو باہر گاڑی تک پہنچایا۔ چودھری صاحب دونوں بیٹیوں کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ہمارے دروازے پر نہیں آئے، البتہ ان کی بہن آپی راشدہ ایک ماہ میں 2 بار باقاعدگی سے آتی تھیں۔ ان سے ملنے کے لیے انہیں میری بچیوں سے بہت محبت تھی۔ آپی کی زبانی پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی دوسری بیوی کے اطوار اچھے نہیں تھے۔ وہ خاندانی بیوی کی مانند صبر و شکر اور تحمل کے صوف سے خالی تھی۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ چودھری صاحب اس سے خفا رہنے لگے اور جب انس کی موت ہو گئی تو انہوں نے اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور دوسری بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ پچھتاتے تھے کہ ناحق ملائکہ کو گھر سے نکالا اور بچوں کو درد جدائی میں دبایا۔ میں بد نصیب آج بھی اپنے خالق سے فریاد کرتی ہوں کہ میرا کیا قصور تھا، اپنے معصوم لختے جگر کی آخری صورت بھی نہ دے سکی۔ واقعے کے 1 سال بعد ہی چودھری صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ یہ عورت ان کے اپنے خاندان میں سے تھی اور ان کی خالہ زاد تھی۔ لوگ اس کی بے حد تعریف کرتے تھے، کہتے تھے چودھری صاحب کی تیسری بیوی اصل میں وہ عورت ہے جو ان کے لیے بنی ہے۔ اس عورت کے منہ میں تو زبان بھی نہیں تھی اور اس کا دل صبر و شکر اور تحمل کی دولت سے مالا مال تھا۔ خدا ایسی بیوی ہر معزز آدمی کو دے۔ بچیاں 11 سال کی عمر تک میرے پاس رہیں، پھر چودھری صاحب ان کو لے گئے کیونکہ وہ قانوناً بس اتنی عمر تک ہی میرے پاس رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی کوئی احتجاج نہ کیا کیونکہ امی سمجھاتی تھیں بیٹیاں باپ کے پاس ہی محفوظ رہتی ہیں۔ کھانا حرام ہے۔ جوان بچیوں کو پڑھانا لکھانا اور شادیاں کرنا ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر پر کسی مرد کا سائبہ بھی نہیں تھا تو اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ ان ماں سے محبت ہوگی تو شادی کے بعد یہ ضرور تم سے رابطہ رکھیں گی، ملنے آئیں گی۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا۔ چودھری صاحب نے گھر پر ان کی پڑھائی کا انتظام کرایا اور میٹرک پرائیویٹ طور پر کرانے کے بعد اپنے ہم پلہ رشتہ دار زمیندار گھرانوں میں ان کی شادیاں کر دیں۔ وہ آج اپنے گھر میں خوش ہیں، بال بچوں والی ہیں۔ معاشرے میں معزز شوہروں کے باعث ان کا درجہ بلند اور اہم مقام ہے۔ مجھ سے ملنے آتی ہیں اور اکثر ساتھ بھی لے کر جاتی ہیں۔ بچیوں کے باپ کے پاس جانے کے بعد ماموں مجھے اور امی کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ انہوں نے میری دوسری شادی کے کئی جتن کیے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ دوسری شادی کر کے اپنی بیٹیوں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اگر میں دوسری شادی کر لیتی تو یقیناً میری بیٹیاں مجھ سے رابطے ختم کر دیتی۔ وہ مجھ سے ملنے کو ترستی، ان کے شوہر انہیں مجھ سے ملانے کو بھی نہ لاتے اور نہ ہی مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دیتے۔ میں نے بیٹیوں سے تعلق قائم رکھنے کی خاطر یہ قربانی دی تھی اور مجھے اس قربانی پر کوئی دکھ نہیں تھا۔ امی کی وفات کے بعد میرے بچیوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ میری یہ دونوں بیٹیاں اپنے چچا کی بہویں ہیں۔ دونوں کی شادی
ایک ہی گھر میں ہوئی ہے، یعنی یہ آپس میں جٹھانی اور دیورانی کے رشتے میں بندھی ہوئی ہیں۔ ان کے سسر یعنی کہ میرے سابقہ دیور میری بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے پاس آئے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے دیور نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، اس عمر میں اپنی بچیوں کو یہ غم نہیں دے سکتی۔ میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن پھر میری بچیوں اور میرے داماد نے مجھے سمجھایا تو کہنے لگی، امی جان آپ کب تک اکیلی زندگی بسر کریں گی؟ زندگی گزارنے کے لیے اچھے جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، ادارہ کر لیجئے۔ ہمیں اس کا کوئی دکھ نہ ہوگا بلکہ ہم بے حد خوش ہوں گے۔ آخرکار بچیوں کے اصرار پر میں نے چودھری کریم سے نکاح کر لیا۔ چودھری کریم ایک بہت اچھے جیون ساتھی ثابت ہوئے۔ بڑے چودھری کی طرح کبھی بھی انہوں نے مجھ پر بیجا پابندیاں نہیں لگائیں اور نہ روک ٹوک کی۔ آج میں پھر سہاگن ہوں اور اپنی بیٹیوں کی ماں کے علاوہ میں ان کی ساس بھی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں نے کافی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا بہت میٹھا پھل دیا۔ بڑے چودھری کی حویلی ان کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ہے، مگر میں کبھی ادھر نہیں جاتی۔ بڑے چودھری یعنی کہ میرے سابقہ شوہر جب ادھر آتے ہیں تو میں اپنی بیٹیوں اور بھائی سے مل کر چلے جاتے ہیں۔ میں تو مکان کے پیچھے حصے میں چلی جاتی ہوں۔ میں کبھی بھی ان کے سامنے نہیں آئی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ چودھری کریم کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی شک پیدا ہو۔ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خوشیوں کے در کو دوبارہ کھول دیے ہیں اور میں ہر دم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔